بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا اتصل به ضمیر مفعول او وقع بعد إلا او بعد معناها او اتصل مفعوله به وهو غیر ضمیر متصل به وجب تأخیرہ۔ اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان مقامات کو بیان فرمایا جہاں پر فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہے، مفعول کا پہلے ہونا اور فاعل کا بعد میں آنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ وہ مقام جہاں پر ضمیر کی مفعول فاعل کے ساتھ متصل ہو، جیسے ضرب زیدن غلامہ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ فاعل یہ الا کے بعد واقع ہو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ معنی الا کے بعد واقع ہو، اور چوتھی صورت یہ ہے جہاں پر فعل کے ساتھ مفعول کی ضمیر متصل ہو اور فاعل جو ہے وہ غیر متصل ہو۔ پہلی صورت کی مثال یوں بن جائے گی: ضرب زیدن غلامہ، ضرب زیدن غلامہ۔ یہ ایک مثال ہے۔ اس مثال میں غلام فاعل ہے اور غلام کے ساتھ جو یہ ہو ضمیر ہے، یہ ہو ضمیر مفعول بھی کی ہے۔ تو پہلی صورت کیا ہو گئی؟ وہ مقام جہاں پر مفعول بھی کی ضمیر متصل ہو فاعل کے ساتھ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جہاں پر فاعل الا کے بعد واقع ہو، جیسے اس کی مثال ہے: ما ضرب عمرا الا زید، یہ اس کی مثال ہو جائے گی۔ تیسری صورت یہ ہے: انما ضرب عمرا زید، یہ معنی الا کے بعد واقع ہے۔ الا کے معنی کے بعد واقع ہونے کے بعد آگے اس کی ترتیب یہ پچھلی سبق میں جیسے فاعل کی تقدیم میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ انما کے بعد ہو، مفعول پہلے ہو اور فاعل جو ہے وہ بعد میں ہو جائے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ جہاں پر مفعول فعل کے ساتھ ضمیر متصل ہو، جیسے اس کی مثال ہے ضرب اور کا زید۔ اس مثال میں ضرب فعل ہے، کاف ضمیر اس کے ساتھ مفعول کی متصل ضمیر ہے، اور زید یہ غیر متصل ہے۔ تو یہ چار صورتیں ہم نے پڑھ لی۔ ان چار صورتوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پر مفعول کو پہلے ذکر کرنا اور فاعل کو بعد میں ذکر کر دینا یہ واجب ہے۔ یہ کیوں واجب ہے، کن وجوہات سے واجب ہے، درمیان میں شرائط کیا ہے، یہ ساری وضاحتیں انشاءاللہ شرح کے اندر ہم پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا اتصل بِهِ، بِهِ کے بعد یہ الفاعل کا لفظ نکالا ہے، یہ مفعول، یہ ہو ضمیر کا مرجع متعین کیا ہے۔ ضمیر مفعول، فاعل کے ساتھ مفعول کی ضمیر کا اتصال ہو، جیسے ضرب زیدن غلامہ، یہ اس کی مثال ہے، واضح ہے۔ آگے صورت یہ ہے او وقع ای الفاعل بعد الا، کہ فاعل یہ الا کے بعد واقع ہو۔ باقی جیسے فاعل کی تقدیم کی حالت میں ہم نے یہ شرط پڑھ لی تھی کہ فاعل اور مفعول کے درمیان الا کا واسطہ ہونا یہ ضروری ہے۔ جیسے اس مثال میں ہم نے یہ پڑھ لیا: ما ضرب عمرا الا زید۔ اس میں حصر ہے، عمر کو مقدم کرنا ضروری ہے، لیکن یہ وضاحت ہم نے پڑھ لی تھی کہ یہ جو الا ہے یہ فاعل اور مفعول کے درمیان میں آنا ضروری ہے۔
اگر بالفرض صورتحال ایسی ہو جائے کہ ہم ایسے کر لیں ما ضرب الا زید عمرا کر لیں، یعنی ہم ایسے کر لیں کہ یہ جو فاعل ہے فاعل کو الا سمیت مقدم کر لیں، تو ایسے صورتحال میں الا جو ہے یہ فاعل اور مفعول کے درمیان میں نہیں آئے گا، تو پھر اس صورت میں یہ اس کا فاعل کا اس امر سے مقدم ہونا بھی جائز ہے اور اس کی تقدیم بھی ہو سکتی ہے، جیسے پچھلے سبق میں ہم نے اس کی وضاحت مکمل طور پر پڑھ لی تھی۔ اس کی وضاحت سمجھنے کے لیے وہ جگہ جو ہے وہاں سے وہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ الا کے بعد ہو وہ الا جو کہ درمیان میں ہو تقدیم اور تاخیر کی صورت میں، باقی اس کا فائدہ جو ہے وہ پچھلے سبق میں گزر چکا۔ اس کے بعد عبارت ہے او وقع الفاعل بعد معناها، وقع کے بعد الفاعل، او کے بعد وقع الفاعل نکال کر مصنف رحمۃ اللہ علیہ، یہ جب بھی ایسی عبارت ہو او کے بعد یہ عبارت نکالی وقع الفاعل، یہ متن ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بعد معناها یہ متن ہو جائے گا۔ یہ درمیان میں یہ جو عبارت نکالی ہے یہ عطف کے ذریعے سے پچھلی عبارت کے ساتھ جوڑنا مقصود ہوتا ہے۔ پچھلی عبارت یہ گزری ہے او وقع بعد الا، وقع بعد الا یہ متن کی عبارت ہے ما قبل میں، اور اس کے بعد ماتن نے صرف یوں کہہ دیا او بعد معناها، او بعد معناها کا مطلب کہ یہ جی او کا ما قبل والے پورے جملے کے ساتھ تعلق ہے، اور عبارت یوں ہو جائے گی کہ جی وہ فاعل الا کے بعد واقع ہو یا وہ فاعل واقع ہو اس کے معنی کے بعد، تو یہ والی جو عبارت ہے یہ عطف کو سمجھانے کے لیے، عطف کو واضح کرنے کے لیے یہ اس طرح کی عبارت نکالی جاتی ہے۔ او بعد معناها، ہا ضمیر کا مرجع نکالا ہے معنی الا، الا کے معنی کے بعد، الا کا معنی کی وضاحت بھی ہم پڑھ چکے کہ الا یہ کلام میں حصر کے لیے آتا ہے، لہٰذا جو الفاظ اور کلمات ایسے ہیں جو حصر والے معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کو پھر ہم یوں کہیں گے کہ جی یہ الا کے معنی میں، جیسے انما کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ جو الا جیسے حصر کا فائدہ دیتا ہے ویسے ہی انما بھی یہ حصر کا ہی فائدہ دیتا ہے، جیسے انما ضرب عمرا زید، یہ مثال پہلے جو ہے وہ گزر چکی، انما ضرب عمرا زید۔ اس کے بعد شارح نے عبارت نکالی ہے او اتصل مفعولہ بہ، کہ جی اس کا مفعول اس کے ساتھ متصل ہو، کس کا مفعول کس کے ساتھ متصل ہو، تو اس کی عبارت نکالے بأن یکون المفعول ضمیرا متصلا بالفعل، کہ جی جو مفعول کی ضمیر ہے وہ متصل ہو فعل کے ساتھ، جیسے یہ والی مثال ہم نے پڑھ لی تھی کہ اس میں ضرب فعل ہے، اس کے لیے مفعول وہ ضمیر متصل ہے اور یہ اس کے ساتھ ہی واقع ہے۔ وہوا کے بعد آگے مصنف نے الفاعل کا لفظ نکالا ہے، الفاعل کا لفظ یہ ہوا ضمیر کا مرجع ہے، غیر متصل بھی یہ فعل کے ساتھ متصل نہ ہو، جیسے ضرب کا زید، وجب تاخیرہ اس کی تاخیر، کس کی تاخیر، ہو ضمیر کا مرجع، الفاعل یعنی فاعل کی تاخیر، عن المفعول مفعول سے یہ اس کا صلہ ہو جائے گا تاخیر کا، فی جمیع هذه الصور۔ اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ مذکورہ 4 صورتوں میں، یہ پہلی صورت، یہ دوسری، یہ ہو جائے گی تیسری اور یہ ہو جائے گی 4 نمبر پہ، کہ ان 4 صورتوں میں مفعول کو مقدم کرنا اور فاعل کو مؤخر کرنا کیوں واجب ہے۔ پہلی صورت کی وجہ بیان فرمائی اما فی صورت اتصال ضمیر المفعول به لئلا یلزم الاضمار قبل الذکر، یہ مثال ادھر ہم دوبارہ لکھ لیتے ہیں سمجھنے کے لیے، ضرب زیدن غلامہ عفوا، تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو ہو ضمیر ہے یہ والی ضمیر، اس ضمیر کا تعلق ہے زید کے ساتھ۔ اگر ہم ایسے کریں ضرب غلامہ
زیدن اگر کر لے تو ایسی صورتحال میں اگر ہم فاعل کو پہلے اور مفعول کو بعد میں لے آئیں تو پھر اس ہو ضمیر کا تعلق زید سے ہوگا۔ زید کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی لفظاً تو یہ بعد میں ہے، ضمیر پہلے آ رہی ہے اور زیدن بعد میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا رتبہ بھی بعد میں ہے، پہلے فاعل ہوتا ہے بعد میں مفعول ہوتا ہے، تو یہ لفظاً بھی ہے اور رتبتاً بھی ہے، وہ اضمار قبل الذکر۔ اس کی وضاحت اور اس کی تفصیل ہم بہت اچھی طرح سے پچھلے اسباق میں کر چکے ہیں کہ یہ اضمار قبل الذکر لفظاً اور رتبتاً لازم آئے گا اور یہ ناجائز ہے، لہذا اس خرابی سے بچنے کے لیے یہ حکم لگا دیا کہ جی اس زید کو بعد میں ذکر ہی نہ کیا جائے بلکہ اس کا ذکر مقدم کر لیا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وَأَمَّا فِي صُورَةِ وُقُوعِهِ بَعْدَ إِلَّا أَوْ مَعْنَاهَا، یہ الا اور اس کے معنی کا جو علت ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لی تھی وہ ہے حصر۔ حصر یہ اس کا انقلاب لازم آتا ہے، یہ الا کے مابعد میں ہوتا ہے، یا اسی طریقے پر جو معنی الا کے میں استعمال ہونے والی چیز ہے انما ہے، تو انما کے بعد جو دوسری نمبر پر ذکر ہوگا اس میں ہوگا، لہذا اس مثال میں ما ضرب عمرا الا زید والی مثال میں مضروبیت عمر کو، یہ اس مثال کا خلاصہ ہو جائے گا مضروبیت عمر منحصر ہے، بن ہے ضاربیت زید میں۔ زید کا مضروب ہونا یہ بن ہے ضاربیت زید میں، مطلب عمر کو صرف اور صرف زید نے مارا، باقی زید نے ہو سکتا ہے کسی اور کو بھی مارا ہو، تو یہ اس انداز سے اس کی وضاحت ہے۔ لہٰذا اگر ہم ایسے کر لیں کہ تقدیم اور تاخیر کر لیں، ما ضرب عمرا الا زید کی جگہ پر ہم یہ عبارت تبدیل کر کے ہم اس کو یوں کہہ لیں ما ضرب زید الا عمرا، تو یہ جو اس سے مقصود ہے حصر مقصود ہے، اس کا الٹ ہو جائے گا اور پھر ضاربیت زید کا انحصار ہوگا مضروبیت عمر میں، اور یہ اس انداز سے جو ہے یہ ناجائز ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ متکلم کا مقصود ہی نہیں ہے۔ تو وہ الا والی صورت اور معنی الا والی صورت دونوں کا جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ اگلی صورت کا بیان فرمایا وَأَمَّا فِي صُورَةِ كَوْنِ الْمَفْعُولِ بِهِ ضَمِيرًا مُتَّصِلًا، کہ جی وہ مقام جہاں پر مفعول کی ضمیر وہ فعل کے ساتھ متصل ہو، جیسے اس کی مثال ہم نے یہاں پر جو ہے یوں پڑھ لی تھی ضربک زید۔ اب ضربک زید میں ہم نے یہ بات کہی کہ ضرب فعل ہے، کاف ضمیر مفعول بھی ہے، ضمیر متصل ہے، اگر ہم بالفرض زید کو مقدم کر لیں تو پھر ہم عبارت یوں بنائیں گے ضرب زید کا، اس طرح اس کاف ضمیر کو اپنے جو ہے وہ فعل سے الگ کرنا یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ ضمیر متصل کو منفصل میں ہم تبدیل نہیں کر سکتے، اس انداز سے دونوں کے درمیان میں منافات ہے۔ تو اس منافات کی وجہ سے مسئلہ یہ ہے کہ جی اس سے بچنے کے لیے ہم زید کو بعد میں ہی ذکر کریں گے، لیکن اگر بالفرض صورتحال ایسی ہے، یہ شرط ہے اس کے ساتھ کہ جو فاعل ہے وہ ضمیر متصل نہ ہو، اگر فاعل بھی ضمیر متصل ہو جائے تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ پھر فاعل کو مقدم کرنا ہی واجب ہو جائے گا۔ جیسے ایک اور اس کی مثال ہے ضربت، آگے اس کے ساتھ کاف ضمیر لگا دیتے ہیں، اس میں ضرب فعل ہے تو اس کا فاعل ہے، کاف مفعول بھی ہے، تو اگر بالفرض ایسے ہو جائے کہ مفعول بھی ضمیر متصل ہے اور فاعل بھی ضمیر متصل ہے تو پھر فاعل کی تقدیم یہ مفعول پر یہ پھر بھی جو ہے وہ واجب ہو جائے گی۔ یہ شرح کی عبارت بھی مکمل ہو گئی، اب اس کا ترجمہ اور عبارت کر لیتے ہیں۔
وَإِذَا اتصل بِهِ ای بالفاعل، اور جب متصل ہو جائے اس کے ساتھ یعنی فاعل کے ساتھ ضمیر و مفعول، مفعول کی ضمیر، جیسے ضرب زیدن غلامہ، او وقع الفاعل، یا پھر یہ فاعل واقع ہو جائے بعد الا کے بعد، وہ الا المتوسطۃ بینہما، جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، فی صورتئی تقدیم و تاخیر، تقدیم اور تاخیر کی دونوں صورتوں میں، جیسے ما ضرب عمرا الا زید، وفائدۃ ھذا القید مثل ما عرفت، اور یہ جو شرط لگائی ہے کہ جی درمیان میں واقع ہونا چاہیے الا کا، یہ فائدہ وفائدۃ ھذا القید، اس قید کا فائدہ، مثل ما عرفت آنفا، بالکل ویسے ہی ہے جو ابھی تم نے سمجھا ہے، او وقع الفاعل، یا پھر یہ فاعل واقع ہو جائے بعد معناہا، اس کے معنی کے بعد، یعنی الا کے معنی کے بعد، جیسے انما ضرب عمرا زید، او اتصل مفعولہ بہ، یا پھر اس کا مفعول اس کے ساتھ متصل ہو جائے، بان یکون المفعول ضمیرا متصلا بالفعل، اس طور پر کہ وہ مفعول ضمیر متصل ہو جائے فعل کے ساتھ، وہو، اور وہ یعنی وہ فاعل، غیر ضمیر متصل بہ، وہ اس کے ساتھ ضمیر متصل نہ ہو، جیسے ضربک زید، وجب تأخیرہ، اس کو مؤخر کر دینا، یعنی فاعل کو مؤخر کر دینا، عن المفعول، مفعول سے، یہ واجب ہے، فی جمیع هذه الصور، ان تمام صورتوں میں۔ اب ہر صورت کی وجہ اور علت بیان فرمائی ہے، اما فی صورت اتصال ضمیر المفعول به، بہرحال مفعول به کی ضمیر کا اتصال فاعل کے ساتھ، لئلا یلزم الاضمار قبل الذکر، تاکہ اضمار قبل الذکر لفظاً اور رتبتاً لازم نہ آئے، پہلی صورت کی وجہ آ گئی۔ واما فی صورت وقوعہ بعد الا او معناہا، بہرحال اس فاعل کا الا یا اس کے معنی کے بعد واقع ہونے کی صورت میں، لئلا ینقلب الحصر المطلوب، تاکہ مطلوب حصر فوت نہ ہو جائے، اس کا الٹ پیش نہ آئے، الٹ لازم نہ آئے۔ واما فی صورت کون المفعول، بہرحال مفعول کا ضمیر متصل ہونے کی صورت میں اور فاعل کا غیر متصل ہونے کی صورت میں، لمنافات الاتصال الانفصال، اتصال کا انفصال کے ساتھ منافات کی وجہ سے، بتوسط الفاعل، اس فاعل کے درمیان میں آنے کی وجہ سے جو کہ غیر متصل ہے، فعل بینہ و بین الفعل، اس مفعول بھی اور اس فعل کے درمیان میں، بخلاف اس صورت کے اذا کان الفاعل ایضا ضمیرا متصلا، جبکہ فاعل بھی ضمیر متصل ہو، فإنه یجب حینئذ، پس بے شک اس وقت واجب ہے فاعل کو ہی مقدم کر دینا، جیسے ضربت کا، یعنی اگر فاعل بھی ضمیر متصل ہے اور مفعول بھی ضمیر متصل ہے، ایسی صورتحال میں تقدیم یہ فاعل کی ہی یہ ہوگی اور اس کا مقدم کر دینا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔